بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دن یو اے ای کے فرمانروا پاکستان میں تشریف لائے تھے اور رحیم یار خان ساؤتھ پنجاب کے شہر میں ان کا جہاز جو تھا وہ لینڈ کیا تھا، اور وہاں پہ استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہا۔ لیکن اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ ایک تصویر وائرل ہوئی جو کہ نون لیگ کے اپنے اکاؤنٹ سے وائرل ہوئی تھی، جس میں مریم نواز جو ہیں وہ ان کے ساتھ مصافحہ کر رہی تھیں، اور مریم نواز صاحبہ کا یہ جو مصافحہ تھا وہ پی ٹی آئی نے اس پہ خوب کھیلا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور یہ سارے کا سارا آئیڈیا اظہر مشوانی، شہباز گل اور پھر اس کے ساتھ ہی زلفی بخاری جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کا تھا، اور انہوں نے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، اور انہوں نے ہی اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، یعنی کہ اپنے اکاؤنٹس کے تھرو، اور اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اب جو تصویر تھی اس پہ کیچڑ اچھالنا اس لیے شروع کیا کہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی پہ بھی تو کیچڑ اچھالا گیا تھا، تو اگر یہ بھی اچھالا گیا تو کون سا کوئی مسئلہ ہے۔ پھر ساتھ وہ توجیحات پیش کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے دور حکومت میں بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس طرح کی بات کرنے کے بعد کئی لوگوں کو اس طرح بات کر کے تو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اصل میں بات یہ نہیں تھی، بات کچھ اور تھی۔ بات یہ تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مریم جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جن کے ساتھ مصافحہ کر رہی تھیں وہ پرسنالٹی ویری امپورٹنٹ تھی۔ بشرا بی بی نے کس کے ساتھ مصافحہ کیا یہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن ان کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ وہ اپنے 6 بچوں کو چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ جڑ گئی تھیں، اور نکاح، عدت میں نکاح، اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ آتی تھی سامنے کہ جی یہ بشرا بی بی نے کیوں چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے شوہر تھے خاور مانے کا، انہوں نے اب اپنی سابقہ بیوی کے حوالے سے عدالت سے رجوع کیا، اور کافی کچھ چیزیں پھر انہوں نے بولی، اوکے، انہوں نے رو کے کہا کہ عمران خان نے میرا گھر اجاڑا ہے۔ پھر مجھے سی بات ہے وہ اس لیے کہ اس ٹائم جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس ٹائم وہ بول کے انہوں نے مرنا سی، اس لیے موصوف نے عمران خان کے وزیر اعظم شپ سے ہٹنے کے بعد ہی اس پہ بات کی تھی، اور وہ موصوف ایکٹیو ہوئے تھے۔ ایک تو یہ بات تھی جو، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو تھی بشرا بی بی کے حوالے سے، کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بغض ایک یہ لوگ کہتے ہیں بغض عمرانی، لیکن ادھر سے بغض مریم یا بغض پی ایم ایل این، یہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ کوئی پرمیشن عمران خان کی تو نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول پی ٹی آئی عمران خان کے سیل میں ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مائک لگے ہوئے ہیں، اس لیے عمران خان کی تو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی، لیکن عمران خان کے مطابق جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اور وہ سوشل میڈیا جس کے نیچے اور جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے عمران خان، اور اپنی کابینہ کی میٹنگ سے اٹھ کے بھی سوشل میڈیا کے لیے وہ چلے جایا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہوئی تھی اپنے ان بندوں کو۔ اب یہ اظہر مشوانی اور شہباز گل اور زلفی بخاری جو ہیں وہ انہوں نے میرے خیال میں لازماً ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے یہ تصویر پہ کھیلنے کے انسٹرکشن جاری کی، اور پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹس پہ اس تصویر کو وائرل کیا، اور مریم کے حوالے سے کافی چیزیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کافی نیگیٹو منفی پراپوگنڈا کیا۔ اب وہ منفی پراپوگنڈا کرتے جا رہے تھے، جب منفی پراپوگنڈا حد سے بڑھ گیا تو جو مہمان تھے وہ تھے یو اے ای کے، اور یو اے ای میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹی بھی ہے دبئی، اور پھر وہاں پہ یو اے ای میں بھی پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، لوگ جا کے چھپتے بھی ہیں اور وہاں سے ٹیک آف بھی کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے، تو پھر اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا، کیونکہ اندر کھاتے سے اس فیملی کی طرف سے جو مہمان آئے تھے ان کی طرف سے پی ٹی آئی کو میسج دیا گیا کہ یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شٹ اپ کال انہوں نے دی، اور جب شٹ اپ کال دی اور پھر یہ گئے ڈرنے کے علاوہ وہ سہم گئے، اور سہمنے کی سب سے بڑی مثال سامنے آئی زلفی بخاری کی، جنہوں نے جناب گزشتہ دن ایک ٹویٹ کر کے وہ اب اس مہمان کے، باقی آپ سمجھیں، مہمان کی کافی زیادہ جے کار کی کہ جو ہو، اگر دبئی یو اے ای اور دبئی ناراض ہو گیا تو پھر تو کم خراب ہے، تو پھر انہوں نے جناب ان کی تعریف کرنی شروع کر دی
کہ مریم کے ساتھ جو ویری امپورٹنٹ مہمان جڑے ہوئے تھے وہ تو یو اے ای کے فرما روا ہیں. یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. ہمیشہ سے یہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عمل کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے پہ تو پابندیاں لگ جائیں گی، تو پھر انہوں نے اس کو جوڑ دیا پاکستان کے مفاد کے لیے. اور پاکستان 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 ٹویٹ آپ چیک کر لیں، ٹویٹ آ رہا ہے زلفی بخاری کا، جو ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ہی میں نے دیکھ کے تو آپ کے لیے شامل کیا تاکہ آپ لوگ دیکھ اس لیے لیں کہ فیک چیز نہیں ہے. تو زلفی بخاری نے یو اے ای کے فرما روا کی بہت زیادہ تعریف کی، تعریفوں کے بلکہ پل باندھ دیے. اور پل اس لیے باندھے کہ یو اے ای نے اس پر رد عمل دیا پی ٹی آئی کو کہ یہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. تو بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ عمران خان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے. اب وہ تو کہیں گے بھائی میں نے تو نہیں کہا، لیکن مائنڈ سیٹ آپ چیک کریں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، اگر ان سے یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں اللہ انہوں نے تھوڑا بشرا بی بی کے حوالے سے کیا. اب بندہ پوچھے کہ اگر انہوں نے کیا ہے یا جو بھی آپ کے بقول، تو پھر آپ لوگوں نے یہ بات اس کا بدلہ اس طرح لینا ہے، اور پھر پاکستان کے جو مفادات سے جو چیزیں ٹکراتی ہیں آپ نے وہ عمل کرنے کے بعد پھر اس پہ معافی اور پیر ضرور پھڑنے نے. اسی طرح ہی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. سوشل میڈیا پہ ڈالرز ٹھیک ہے کمائیں آپ لوگ، ڈالرز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ دیکھیں کہ اس مسافے کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر پاؤں پکڑ لیے یو اے ای کے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے اس کے مطابق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مریم نے جس طرح ہاتھ مسافہ کیا تھا مریم بی بی نے، اس کی ریزن تھی، اور ریزن بھی یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے درینہ جو ان کے ساتھ مراسم ہیں، تعلقات ہیں. لیکن اسلام میں نامحرم کے حوالے سے جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس کی میں بھی نفی نہیں کر سکتا کہ کسی غیر مرد کے سامنے عورت کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو ایک اینگل تو یہ تھا کہ اب ان کو احساس ہوا تو فوری طور پہ پاؤں پکڑ لیے گئے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ مریم کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے تو جو طوفان بدتمیزی تھا، جو گانے لگا گندے گانے لگا اور اللہ معاف کرے پھر اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا اور اس مسافے کے حوالے سے بہت زیادہ شور ڈالا گیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ اب انہوں نے یو اے ای کی طرف سے شٹ اپ کال آئی ہے، تو پھر فوری طور پہ زلفی بخاری نے ٹویٹ کر مارے، اور ان کو احساس ہوا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یعنی کہ ہم نے بھی ایون فراگو کی بھی اور ان کے دوسرے دیگر جو لوگ ہیں وہ ہر ٹائم پہ دبئی بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، پاکستان تو آ نہیں سکتے، دبئی تو آ سکتے ہیں نا. اور کیونکہ اب انہوں نے خوش آمدید کہنا شروع کیا پھر، اور کھیلا انہوں نے بہرحال بی بی کی تصویر کے ساتھ بہت سارا، ان کو کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نے تو مریم کے خلاف جانا ہے. تو مریم کے خلاف کمپین چلا کے تو جناب یو اے ای کو دیکھا نہیں تھا کہ اہم مہمان تو یہ ہے. تو جب پتہ چلا ان کی طرف سے جب شٹ اپ کال آئی تو فوری طور پہ معافی منگی گئی ہے، معافی منگی گئی ہے، اور فوری طور پہ ٹویٹر پہ ان کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور بالکل لیٹ کی تعریفیں کرنی شروع کر دی گئی ہیں. میں نے کہا یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ ایک انتہائی اپڈیٹ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.